روشنی کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک روشنی وہ ہے جو نگاہ کے ظاہری رخ سے دیکھی جا سکتی ہے، اور دوسری قسم روشنی کی وہ ہے کہ اس کا دیکھنا نگاہ کے داخلی رخ سے ممکن ہے. جو روشنی کی قسم نگاہ کے داخلی رخ سے نظر آتی ہے وہ اصل سے یکساں حالت پر قائم ہے، اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا. ساتھ ساتھ اس روشنی میں نقش و نگار بھی نہیں ہوتے، البتہ ہونے کا احساس اور ذات کا ادراک ہوتا ہے. روشنی کی وہ اثر جو ازل سے یکسانیت پر قائم ہے اور غیر متغیر ہے، اس کا اصطلاحی نام صادر العین ہے. روشنی کی دوسری اثر جو ازل سے یکسانیت پر قائم نہیں ہے اور یکسانیت پر قائم نہ ہونے کی وجہ سے تغیر واقع ہوتا رہتا ہے، اس کا اصطلاحی نام عین ہے. صادر العین اور عین یعنی غیر متغیر اور تغیر پذیر کی اصلیں عالم امر میں قائم ہے. عالم امر کی بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ تشریح کی جا چکی ہے. صادر العین اور عین کے بعد نقش و نگار اور خد و خال کا عالم شروع ہوتا ہے. ان خد و خال نقش و نگار کے مرحلوں کے بھی دو رخ ہیں. ایک رخ کا نام مثالیت ہے اور دوسرے کا نام عنصریت ہے. ہم جب مثالیت کا اصطلاحی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ روشنی کا ایسا حیولہ جس کو ہم روشنی کا جسم کہتے ہیں، ہمارے اندر کی نگاہ، روح کی نگاہ، داخل کی نگاہ اس حیولے کو دیکھ سکتی ہے، اور آدمی کے اندر ادراک اس کو پوری طرح محسوس کر سکتا ہے. اس حیولے یا روشنی کے جسم میں خد و خال موجود ہوتے ہیں. خد و خال تو مادی جسم کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان خد و خال، نقش و نگار اور جسمانی تمام اعضاء کے مرکز مادی دنیا میں نہیں ہوتے. اس کا مرکز عالم نور میں ہے. دوسرا رخ یا دوسرا مرحلہ جو ایسا حیولہ ہے جس کو ہم عنصریت کا نام دیتے ہیں اور اس میں تمام خد و خال موجود ہیں، اس کا مرکز مادی دنیا میں ہوتا ہے. یہ دونوں مرحلے یعنی روشنی کا جسم اور روشنی کے جسم کے خد و خال اور تمام اعضاء یعنی مثالیت، اور دوسرا مرحلہ جو مادیت کے نقش و نگار پر قائم ہے یعنی عنصریت، دونوں کا تعلق عالم امکان سے ہے. یعنی ان دونوں رخوں کو روحانی اصطلاح میں عالم امکان کہتے ہیں. اس طرح جب ہم کائناتی تخلیقی عوامل، کائناتی تخلیقی فارمولوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں کائنات میں چار بعد نظر آتے ہیں. بعد سے مراد ایک دوسرے کی حدوں کا تعین اور ایک دوسرے سے ایک طرف گریز اور دوسری طرف کشش ہے. کائنات میں چار بعد پائے جاتے ہیں. چار بعد کی تشریح کی گئی ہے. وہ یہ ہے: نمبر ایک صادر العین یعنی کائنات کی وہ اثر جو غیر متغیر ہے. نمبر دو عین، روشنی کی وہ اثر جو تغیر پذیر ہے لیکن روشنی کی اس اثر میں ابعاد و خد و خال نہیں ہوتے. نمبر تین مثالیت، روشنی کا ایسا جسم جس میں خد و خال موجود ہوتے ہیں. ان نقش و نگار کا تعلق مادی دنیا میں نہیں ہے. نمبر چار عنصریت، روشنی کا ایسا جسم جو مادی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، تمام خد و خال موجود ہوتے ہیں، مرکز مادی دنیا ہے. عنصریت وہ جسم ہے، وہ خد و خال ہے جو ظاہر آنکھ سے نظر آتا ہے. مثالیت وہ جسم اور وہ روشنی ہے اور وہ خد و خال ہے جو مادی آنکھ سے نظر نہیں آتا، مادی آنکھ سے نظر آتے ہیں. یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اصل غیر متغیر روشنی کا جسم اور مادی جسم براہ راست مرحلہ وار فیڈ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ فیڈنگ چاروں نہروں کے ذریعے قائم ہے. ہر نہر اپنے حدود میں بعد کہلاتی ہے اور ہر نہر اپنے اندر مخصوص صفات رکھتی ہے. سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کائنات سے پہلے کیا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا امعاء. اس کے بعد سوال کیا گیا پھر کیا ہوا، ارشاد فرمایا ماں. امعاء عربی اصطلاح میں ایسی منفیت کو کہتے ہیں جو عقل انسانی میں نہ آئے، یعنی جس میں خد و خال موجود نہ ہو. اور ماں عربی میں مشیت کو کہتے ہیں جو دراصل کائنات کی بنیاد میں اور خد و خال نہ ہونے کے باوجود عقل انسانی اس کا ادراک کر سکتی ہے.
اسی مشیت کا نام روحانیت میں عالم امر ہے. مشیت سے ماورا امعا کو عالم نور کہا جاتا ہے. انسانی تفہیم و تعلیم اور شعور اور لاشعور کے معراج عالم نور سے جس مقام تک ہے اس کا نام حجاب محمود ہے. حجاب محمود عرش کی بلندی ہے، وہ بلندی جس کو عرش کی انتہا کہا جا سکتا ہے. انسان کے اندر اتنا ادراک موجود ہے کہ وہ حجاب محمود کی تفہیم کا خود کو خوگر بنا سکے. حجاب محمود کے اندر اللہ کی جو تجلیات و صفات موجود ہیں اور ان بلندیوں میں جو کچھ کار فرما ہے اس کو سمجھ سکے. یہ وہ عالم ہے جہاں صرف انسان کی پہنچ ہے. اس مقام پر مقرر فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے. اس عالم سے نیچے ایک اور عالم ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. سدرۃ المنتہا مقرر فرشتوں کی پرواز کی انتہا ہے. سدرۃ المنتہا سے نیچے ایک اور بلندی ہے. اس بلندی کی وسعت کو بیت المعمور کہتے ہیں. کائنات کی اصل روشنی ہے. روشنی کی ایک اصل یہ بنیاد قائم بذات غیر متغیر ہے. تصور میں روشنی کی اس بنیاد بساط کو جو قائم بذات غیر متغیر ہے صادر العین کہا جاتا ہے. روشنی کی ایک اصل ایسی ہے جس میں تغیر واقع ہو رہا ہے، رد و بدل ہو رہا ہے، صعود و نزول ہو رہا ہے. اس اثر کو جس میں تغیر واقع ہو رہا ہے اور رد و بدل ہو رہا ہے روحانیت میں عین کہا جاتا ہے. روشنی کی ایک اصل یہ ہے کہ اس میں تغیر واقع ہو رہا ہے لیکن اس تغیر میں ابعاد یا خد و خال نہیں ہے. لیکن روشنی کی ایک اصل وہ ہے جس میں خد و خال اور ابعاد موجود ہیں. ابعاد دو طرح کے ہیں. ایک خد و خال یا نقش و نگار گوشت پوش کی آنکھ سے نظر آتے ہیں اور روشنی کے جسم میں نقش و نگار ظاہرہ اور گوشت پوش کی آنکھ سے نظر نہیں آتے. روشنی کی ان خط و خال کو داخلی آنکھ دیکھ سکتی ہے. نہ صرف داخلی آنکھ دیکھ لیتی ہے، ادراک محسوس بھی کر لیتا ہے. اس حیولے میں جس میں ابعاد پائے جاتے ہیں لیکن گوشت پوش کی آنکھ نقش و نگار کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا مرکز مادی دنیا میں نہیں ہے. روشنی کے جسم کو جس میں خط و خال تو موجود ہے، حواس بھی موجود ہے، ظاہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اس کو ہم میٹر میں قید نہیں کر سکتے، نہ ہی مادہ براہ راست سے چھو سکتا ہے. اسی روشنی کے جسم کا دوسرا مرحلہ یا نقش و نگار جب مادیت میں داخل ہو جاتے ہیں اس کو ہم عنصریت کا مرکز قرار دیتے ہیں. اس بات کو عام فہم زبان میں اس طرح کہا جائے گا کہ انسان یہ کائنات دو جسموں سے مرکب ہے. ایک جسم روشنی کا جسم ہے اور دوسرا جسم مادی جسم ہے. مادی جسم مادی آنکھ سے نظر آتا ہے اور روشنی کا جسم روح کی آنکھ سے نظر آتا ہے. لیکن مادی جسم کی تمام حرکات و سکنات اور ہر قسم کا عمل روشنی کے جسم کے تابع ہے. اگر روشنی کا جسم مادی جسم کو زندگی سے متعلق اطلاعات فراہم نہ کرے تو مادی جسم بیکار اور عظیم مبتل ہے. جب تک روشنی کا جسم مادی جسم کو اطلاعات فراہم کرتا رہتا ہے مادی جسم زندہ، متحرک اور فعال رہتا ہے. جب روشنی کا جسم مادی جسم کو اطلاعات دینا بند کر دیتا ہے تو مادی جسم پر موت وارد ہو جاتی ہے. باوجود ہے کہ مادی جسم کے تمام خط و خال موجود ہیں، کان، ناک، آنکھ، زبان، لیکن چونکہ روشنی کے جسم نے زندگی سے متعلق اطلاعات دینا بند کر دی ہے، جسم کے اندر وہ عناصر جن عناصر سے ابعاد بنتے ہیں بیکار ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کی اصل اور زندگی کے جتنے تقاضے، احساسات، جذبات، جتنے عوامل کار فرما ہیں وہ اسی وقت تک متحرک ہے روشنی کا جسم مادی جسم سے جب تک ہم رشتہ ہے، اور مادی جسم کو زندگی کے بارے میں اطلاعات فراہم کرتا رہتا ہے. ہم نے کائنات کی 4 نہریں، 4 ابعاد یا خد و خال یہ 4 سمتیں متعین کی ہیں. ایک جہد، ایک اصل میٹر ہے، دوسری سمت، دوسری جہد. باقی دوبارہ پڑھتا ہوں. ہم نے کائنات کی 4 جہدیں، 4 ابعاد یا خد و خال یہ 4 سمتیں متعین کی ہیں.
ایک جہت ایک اصل میٹر ہے، اور دوسری سمت دوسری جہت یہ دوسرا تعین روشنی ہے، تیسری جہت تیسری سمت نور ہے، اور چوتھی سمت یہ چوتھی جہت اللہ کا ذہن ہے، جس کو مرشد کریم قلندر بابا اولیاء نے واجب کی اصطلاح سے بیان کیا ہے۔ انسان کی روحانیت، انسان کی سکت، انسان کی صلاحیت یا انسان کے علم کی معراج یہ ہے کہ وہ چوتھی سمت یعنی علم واجب، جس کو حجاب محمود کہا گیا ہے، دیکھ لیتا ہے۔ حجاب محمود سے مراد عرش اعظم کی انتہا ہے۔ ہم جب عرش کا تذکرہ کرتے ہیں، عرش کے اوپر کے مقامات کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے زمین، 7 آسمان، عرش، سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور سے آگے کے مقامات حجاب عظمت، حجاب کبریا اور حجاب محمود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام جن قواعد و ضوابط اور قوانین کے اوپر جاری و ساری ہے، اس میں فرشتوں کا بڑی حد تک عمل دخل ہے، لیکن فرشتوں کی پرواز کی انتہا سدرۃ المنتہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی پرواز فرشتوں سے بہت آگے ہے۔ فرشتوں کی قسمیں، فرشتوں کی اعلیٰ قسم یا فرشتوں کا اعلیٰ طبقہ ملائکہ مقربین کہلاتا ہے، یعنی فرشتے کی انتہائی پرواز سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں ہے، جبکہ انسان کی پرواز سدرۃ المنتہا سے آگے بیت المعمور، حجاب کبریا، حجاب عظمت اور حجاب محمود تک ہے۔ سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور کی حد میں رہنے والے اور پرواز کرنے والے فرشتے 3 گروہوں، 3 طبقوں پر مشتمل ہیں۔ ایک گروہ اللہ کے سامنے ہمیشہ تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتا ہے، یہ فرشتوں کا لامتناہی سلسلہ ہے جو کسی بھی طرح گنتی شمار میں نہیں آ سکتا۔ یہ گروہ رکوع و سجود کسی بھی طرح اللہ کی تسبیح میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے۔ دوسرا گروہ اللہ کے احکامات عالمین تک پہنچاتا ہے، اور تیسرا گروہ ان فرشتوں کا ہے جو اللہ کے احکامات کو عالم امر کے لیے ذہن میں محفوظ رکھتا ہے۔ ان تمام فرشتوں کا تعلق لوح محفوظ سے ہے۔ لوح محفوظ ایک مقام ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر قائم ہے۔ ملائکہ مقربین یا ملائکہ اعلیٰ کے 6 پر ہوتے ہیں، اور ان کو عالم نور کی فراست حاصل ہوتی ہے۔ عالم نور سے مراد اللہ کے وہ احکامات ہیں جو اللہ عرش سے کائنات کو جاری و ساری رکھنے کے لیے صادر فرماتے رہتے ہیں۔ عالم نور کے فرشتوں یا ملائکہ اعلیٰ سے نیچے ایک طبقہ ہے جسے ملائکہ سماوی کہا جاتا ہے۔ ملائکہ سماوی کو اللہ کی طرف سے اس بات کی فراست حاصل ہے وہ مقربین اعلیٰ یا عالم نور کے پیغامات کو سمجھ سکیں۔ ملائکہ روحانی پیغامات کو سمجھنے کی فہم و فراست ملائکہ سماوی کو حاصل ہے۔ ملائکہ سماوی ملائکہ روحانی کے پیغامات سمجھنے کی فراست رکھتے ہیں۔ چوتھے درجے میں ادنا فرشتے ہیں، ان فرشتے کو انصریون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان احکامات کی تعمیل کرانے کی فراست رکھتے ہیں جو اوپر سے مل رہے ہیں۔ انصریون ارضی زمین کے ہر حصے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مرشد کریم قلندر بابا اولیاء نے ایک نشست میں مجھ سے فرمایا کہ انسان کے ساتھ ہم وقت 20,000 فرشتے کام کرتے ہیں، اور انسان جب سے اس کی تخلیق واقع ہوئی ہے زندگی کے تمام خیالات، جذبات و احساسات اور زندگی کے تمام تقاضے پورے کرنے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک فرشتے اس کی رہنمائی نہ کریں۔ یہ رہنمائی کرنے والے فرشتے 20,000 ہیں۔ جس طرح آپ نے کٹ پتلی کو دیکھا ہے کہ وہ مختلف تاروں کی حرکت سے مختلف حرکات کرتی ہے، اسی طرح انسان روشنی اور نور کے 20,000 تاروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ روشنی اور نور کے 20,000 تاروں کو 20,000 فرشتے حرکت دے رہے ہیں۔ جیسے کہ عرض کیا گیا ہے، ملائکہ مقربین 6 بازو والے 6 پالے ہوتے ہیں۔ 6 پروں سے مراد ان کے اندر 6 فراستے ہیں، جس فراست سے وہ عالم نور کے احکامات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کے اندر ایک عقل، ایک فراست، اسی طرح ملائکہ مقربین میں 6 فراستیں ہوتی ہیں
جن کو 6 پروں سے تشبیہ دی جاتی ہے. جب وہ بعد میں آنکھ سے نظر آتے ہیں تو ان کے 6 بازو لگے نظر آتے ہیں. 6 بازو کی وضاحت اس طرح ہے. نمبر 1، انہیں کچھ نہ کچھ ذات کا عرفان حاصل ہے. نمبر 2، وہ اللہ کی صفات کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کو صفاتی حدود میں جانتے پہچانتے ہیں. نمبر 3، عالم امر کے صادر العین کی فہم رکھتے ہیں. نمبر 4، عین کی ترتیب اور تخلیق سے واقف ہے. نمبر 5، عالم امکان یا عالم خلق کی مثالیت کے علوم پر انہیں پورا عبور حاصل ہے. نمبر 6، عالم خلق یا عالم امکان کے اجزاء پر عبور رکھتے ہیں، یعنی عالم خلق کے تخلیقی فارمولے سے پوری طرح واقف ہے. ملائے عالم 6 علوم کی روشنیوں کا مجموعہ ہے. علم بذات خود روشنی ہے. یوں بھی کہا جا سکتا ہے دراصل روشنی ہی کا نام علم ہے. اگر ہم علم حضوری یا علم حقیقت کو دیکھنا چاہیں تو علم حضوری، علم حقیقت روشنی کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور روشنی کی یہی شکل اپنی مخصوص صفات پہ الگ الگ رنگوں کا مظاہرہ کرتی ہے. جب ہم رنگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو نیلا، پیلا، کالا، سفید جتنے بھی رنگ بیان کر سکتے ہیں، ہر رنگ کا بیان دراصل ایک علم ہے. اسی طرح علم شکل و صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، وہ کسی نہ کسی روشنی میں اپنی مخصوص صفات میں مظاہرہ کرتا ہے. اس مقام پر ایک بات بہت زیادہ توجہ طلب ہے کہ علم حضوری، علم حقیقت میں جو چیز بھی نظر آتی ہے، جو کچھ بھی کائنات میں موجود ہے، سب متشکل ہے. ہم ہوا کا تذکرہ کرتے ہیں، ہوا کے وجود سے واقف ہیں، ہوا کے تاثرات سے ہم متاثر بھی ہوتے ہیں، ہوا کی ذات یا تقریر بھی ہمیں متاثر کرتی ہے، لیکن مادی آنکھ ہوا کو دیکھ نہیں سکتی. علم حضوری کا بندہ جب ہوا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہوا شکل و صورت میں نظر آتی ہے. جہاں تک عقل و شعور کا تعلق ہے، اس سے ہوا کا وجود ثابت ہوتا ہے. جب ہوا چلتی ہے تو گوشت کے جسم پر چوٹ پڑتی ہے. ہوا اگر لطیف اور خوشگوار ہے تو جسم ہلکا سا ارتعاش اپنے اندر محسوس کرتا ہے. اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہوا کا وجود ضروری ہے، لیکن ہوا نظر نہیں آتی. جبکہ علم حضوری کا طالب علم ہوا کو اس کی اپنی شکل و صورت اور خد و خال میں دیکھ لیتا ہے.